کبھی کوئی سختی ہو گئی تو ہم معافی مانگنے کو تیار ہیں۔ میں نجی طور پر اس مجلس میں یہ بات کہنے کا اہل ہوں اور اس بات کو برملا کہہ سکتا ہوں کہ میں اس شخص کا پیر دھونے کو تیار ہوں، لیکن اللہ کے واسطے منہج پر آنچ نہ آنے دیں۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ جو جراح ہوتا ہے، جلاد ہوتا ہے، یا آپریشن کر کے آپ کے کینسر کو نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کا بدخواہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ پر کسی نے سخت کلامی کی ہے، آپ کے اوپر کسی نے تردید کی ہے، کسی نے جرح کی ہے، کسی کی فکر کے بارے میں کسی نے تردید کر کے تنقید کی ہے کہ فلاں فکر ہمارے معاشرے کے لیے، سلفی منہج کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہمارے علماء اس کی ذاتیات پر آئیں، اس کے اوپر لعن طعن کیا جائے، ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کے انسیت پیدا کریں، اس کو تسلی دیں، حوصلہ دیں کہ آپ لوگ ان فتنوں کے دور میں جس انداز سے جرأت و ہمت کے ساتھ منہجی بنیادوں پر گفتگو کرتے ہیں، خطرات مول لیتے ہیں، لوگوں سے تنازعات ہوتے ہیں، نہ جانے کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ کسی کی ذات کے لیے نہیں ہے جس کے اوپر جرح کی جاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی آخرت سدھر جائے، ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں رب کائنات کے یہاں وہ جواب دہ ہو سکے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی خرابی نہ رہے، کہ آخرت کے اندر اس کی مسئولیت اور اس کے بارے میں سوال کر کے اس کو ناکام کر دیا جائے۔ اس وجہ سے ایسے لوگوں کو خیر خواہ سمجھا جائے، اور اگر کبھی کوئی سختی ہو گئی تو ہم معافی مانگنے کو تیار ہیں۔ میں نجی طور پر اس مجلس میں یہ بات کہنے کا اہل ہوں اور اس بات کو برملا کہہ سکتا ہوں کہ میں اس شخص کا پیر دھونے کو تیار ہوں، لیکن اللہ کے واسطے منہج پر آنچ نہ آنے دیں۔ یہ منہجی غیرت اگر آپ کے اندر رہے گی تو سلفیت زندہ رہے گی۔ یہ منہجی غیرت اگر آپ کے اندر پیدا رہے گی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مسجدیں آباد رہیں گی، لیکن ان مسجدوں میں جن مسجدوں کو جماعت اہل حدیث کے سرمایے سے تعمیر کیا جاتا ہے، انہی مسجدوں کے اندر سروریت و اخوانیت کے جراثیم جس انداز سے گھستے چلے جا رہے ہیں، آپ ایمانداری سے جواب دیں، کیا علماء اور ائمہ اس سلسلے میں حساس ہیں، اپنی ذمہ داریاں محسوس کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ اس کا احتساب آپ کو رات کی تاریکی میں اپنے رب کے سامنے اپنی گریبان میں جھانک کر کے کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم یہ مسئولیت اگر آپ نے آج محسوس نہیں کی تو آخرت میں آپ کے قدم نہیں ہل پائیں گے۔ رب کائنات نے ماضی کے تناظر میں جو آپ کے اوپر انعامات کیے ہیں، آپ کی مسئولیت اتنی زیادہ حساس ہونی چاہیے، شکر گزاری کا جذبہ اتنا زیادہ جامع ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ لہذا اس چیز کو سامنے رکھ کر کے آپ آگے بڑھیں۔ آپ دیکھیں کہ منہج سلف کا علم آپ نے کتنی گہرائی کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ آپ اس بات کا دراسہ کریں کہ آپ اس کے ساتھ کون سا وتیرہ اور سلوک اختیار کرتے ہیں۔ اپنے سلوک میں منہج سلف کے لیے آپ وفادار بن کر کے ابھریں۔ ایسے ہی آپ اس بات کا بھی جائزہ لیتے رہیں کہ منہج سلف کے تقاضوں کے بارے میں آپ نے کتنی ثابت قدمی اختیار کی ہے۔ تھوڑی بہت ہوائیں یا آپ کی مخالفت ایسی تو نہیں کہ آپ اس کی بنیاد پر پھسل جاتے ہیں، اپنے معاملات میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ حقیقت میں تولی یوم الزحف کے مانند ہے کہ آپ میدان جنگ میں پیٹھ دکھا کر کے بھاگ جائیں، یہ تباہی کا سامان ہے۔ اور علماء اگر ایسا کرتے ہیں تو گویا وہ منہج سلف کے خلاف چور دروازوں کو کھولنے کا کام کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں کبھی بھی رب کائنات ہم کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اس وجہ سے میں اپنے دل کے جو جذبات ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ صرف یہی ہے کہ اللہ کے واسطے نجی معاملات کو چھوڑیں، آپسی اختلافات کو چھوڑیں، میل محبت اور پیار کے ساتھ قرآن و سنت اور منہج سلف کی بنیادوں پر آئیے، ایک دوسرے کو گلے لگائیے۔ یہ مشن اب بھی بہت پیاسا ہے، بہت بھوکا ہے۔ اس مشن کے ذریعے اب بھی اہل وطن کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ قبر پرستی کی قباحتیں کیا ہیں، اخوانیت کی شرارتیں کیا ہیں، سروریت کی قباحتیں کیا ہیں۔ اس مشن کے جو سپہ سالار ہیں، جو علماء ہیں، دعات ہیں، ان کی ذمہ داریاں بہت عظیم ہیں۔ لہذا آپ آئیں،
اور اس بنیاد پر آگے بڑھیں۔ رب کائنات ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے یہ انتخاب اس لیے نہیں فرمایا تھا آپ آ کر کے سہولت کار بن جائیں، غلط انداز کے افکار کی ترویج کرنے لگیں۔ یہ ترویج نہ کریں تو کم از کم اتنا ہو جائے کہ غلط افکار کے لیے آپ بنیادیں نکال لیں، آسانیاں نکال لیں، گنجائش نکال لیں، اور آپ کے ذریعے رب کائنات نے آپ کے اوپر انعام کر کے جو ذمہ داری ڈالی تھی اس ذمہ داری پر ناشکرے ثابت ہو کر کے آپ عوام کے لیے گمراہی یا گمراہی کے راستوں تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائیں۔ تو ائمہ کرام، علماء کرام، حفاظ، یہ دینی میدان سے جڑے ہوئے جو بھی افراد یہاں پر موجود ہیں، چاہے بڑے ذمہ دار ہوں، چھوٹے ذمہ دار ہوں، ایک مسجد سے منسلک ہوں، کسی مدرسے سے منسلک ہوں، ان سب کی ذمہ داریاں بہت قیمتی ہیں، بہت عظیم ہیں۔ اور اس بات کو سمجھ لیں کہ ہندوستان کے اندر جو کیفیات چل رہی ہیں، جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، اس ماحول کے نتیجے میں آج بھی ہم بخوبی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ منہج سلف کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی پاکیزگی کیا ہے۔ یہ منہج سلف اور سلف صالحین کا فہم جو ہم کو لا کر کے اخوانیت کے خلاف کہیں جمع کرتا ہے، سروریت کے خلاف ابھارتا ہے، یہ منہج سلف کا فہم جو ہم کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ ہم ملک کے اندر امن و سلامتی کے قیام کے لیے آگے بڑھیں۔ رب کائنات کا سب سے عظیم انعام ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم کو صرف مسلمان نہیں بنایا ہے، بلکہ مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے احترام کا ہنر دیا ہے، اور صحابہ کرام کی تنقیص و توہین کرنے والوں کے خلاف دندانے شکن جواب دینے کے لیے ہم کو علوم عطا فرمائے ہیں۔ لہذا آپ کو رب کائنات کی اس نعمت پر شکر گزاری ادا کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے ہم اپنے ماضی کو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کیسے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں سے، غریب غریب گھرانوں سے ہمارا انتخاب کر کے ہم کو مدارس اسلامیہ تک، اور مدارس اسلامیہ کے بعد فراغت حاصل کر کے کسی کو جامعہ اسلامیہ مدینہ اور سعودی عرب کے جامعات تک پہنچایا۔ وہاں سے فراغت کے بعد اس نے ہم کو یہ ماحول دیا کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر کے کسی کی تربیت کر سکیں، کسی کو منہج سلف کا درس دے سکیں۔ یہ رب کائنات کی عظیم نعمت ہے۔ اس عظیم نعمت پر شکر گزاری کا جذبہ کیا ہونا چاہیے، آپ کو اس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور ممبئی کی اس سرزمین سے ہمارے جو دعات جڑے ہیں ان کے لیے ایک عظیم نعمت مزید ہے۔ وہ عظیم نعمت یہ ہے کہ یہاں پر دوسرے صوبوں کے طریقے سے، دوسرے علاقوں کے طریقے سے جمعیتیں اس انداز کے جرائم کا شکار نہیں ہیں جو منہجی بنیادوں پر ان کی جانب انگلیاں اٹھانے پر مجبور کر سکتی ہوں۔ یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے کہ منہجی بنیادوں پر بمبئی کی سرزمین میں آپ کے لیے حالات سازگار ہیں، آپ کو آزادی ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ آگے بڑھیں، اس کی دعوت کو آگے بڑھائیں۔ یہ رب کائنات کا ایک اور انعام ہے جو ممبئی کی سرزمین پر ہمارے دعات کو حاصل ہوتا ہے۔